سبحان اللہ والحمد للہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ الحمدللہ شب برات آنے والی ہیں اور یہ ایک عبادت کی رات ہے اور بہت فضیلت والی رات ہے. لیکن کیا ہے کہ ہم ایسے غیر اسلامی طریقوں کو اس رات کے اندر جوڑ دیتے ہیں، اس مہینے سے، شعبان کے مہینے سے جوڑ دیتے ہیں، جو کہ اسلام سے اور شریعت سے، قرآن حدیث سے بالکل بھی ثابت نہیں ہے. تو میں آپ کے سامنے ایک ایسے 8 کام رکھوں گا، 8 کام جو عام طور پر ہم مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں. تو وہ 8 کام ایسے ہیں جو کہ شب برات میں لوگ کرتے ہیں یا شعبان کے مہینے میں کرتے ہیں، لیکن نہ تو اس کا شعبان کے مہینے سے، نہ یہ شب برات کی جو رات ہے، عبادت کی رات، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ 8 کام کیا ہے وہ میں آپ کو آسان لفظوں میں بتا دیتا ہوں. نمبر 1، بعض علاقوں کے اندر شب برات کے اندر آتش بازی ہوتی ہے، یعنی پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، بم پھوڑے جاتے ہیں. ہمارے علاقے میں تو الحمدللہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن بہت سارے علاقوں کی ایسی کارگزاریاں ہوتی ہیں، آتی ہیں، لوگوں کی ویڈیو بھی وائرل آتی ہیں کہ بھئی شب برات کی رات میں لوگ بم پٹاخے پھوڑنا دبا کے چھت کے اوپر. تو یہ کام جو ہے شب برات کا کام نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کام ہی غلط ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. شب برات تو دور کی بات، کیونکہ آتش بازی کرنا، پٹاخے پھوڑنا، بم پھوڑنا، یہ تو ہندوانہ رسم ہے، یہ تو ہندو کا کام ہے. وہ پٹاخے بازی، آتش بازی کرتے ہیں، اسلام کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے اندر میں آپ سے 2-3 باتیں عرض کر دیتا ہوں. نمبر 1، حدیث پاک کے اندر ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم سے مشابہت کی وہ انہی میں سے ہے. تو یہ جو پٹاخے پھوڑنا ہے، بم بازی کرنا ہے، یہ تو غیروں کا طریقہ ہے، ہندوؤں کا طریقہ ہے، ہندوانہ رسم ہے. تو اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو یہ تو سمجھ لو من تشبہ بقوم فہو منہم، اس حدیث کے تحت تو ہم تو پھر انہی قوموں کے ساتھ ہیں، ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہا. اور دوسری بات، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، کہ فضول خرچی نہ کرو، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کا بھائی ہیں. اور پھر قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کہ کھاؤ پیو، خوب کھاؤ، اللہ نے دیا ہے، کھانے کے لیے بھی دیا ہے، پینے کے لیے بھی دیا ہے، خوب کھاؤ. لیکن پھر آگے کہا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کہ فضول خرچی نہ کرو، یقیناً اللہ تبارک و تعالی فضول خرچی کرنے والے سے محبت نہیں فرماتے ہیں، ان کو پسند نہیں کرتے ہیں. تو یہ جو شب برات کے اندر آتش بازی کا جو عمل ہے، یہ نہ تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق، نہ قرآن حدیث سے کوئی تعلق، نہ یہ شب برات کی کوئی عمل ہے. یہ کرنا ایک ہندوؤں کا رسم ہے، ہندو کی رسم ہے، اس کا شب برات سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے. دوسرا کام جو ہے، جو کہ شب برات کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ گھر کا رنگ پینٹ کرانا. جیسی شعبان کا مہینہ لگتا ہے، شب برات قریب ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے بھائی رنگ پینٹ کراؤ، لیپا پوتی کرواؤ، گھر کی گھسائیاں کرواؤ، یہ فلاں کام کرانا ہے، یہ فلاں کام کرانا ہے. تو اس کو شب برات کے ساتھ خاص کرنا، یا یہ کہ اس کو شعبان کے مہینے کے ساتھ خاص کرنا، یہ بدعت ہے. کیونکہ ہر وہ عمل جو شریعت کے اصول سے ثابت نہ ہو، اس بات کو یاد رکھنا، ہر وہ عمل جو شریعت کے اصول سے ثابت نہ ہو، اس کو دین کا حصہ سمجھ کر کرنا بدعت ہے. اب یہ جو گھر کا رنگ پینٹ کرانا ہے، گھر کی گھسائی کرانا ہے، گھر کی مرمت کرانا ہے، یہ کوئی دینی کام تھوڑی ہے، یہ تو دنیاوی کام ہے. اس کو 12 مہینے کبھی بھی کرا سکتے ہیں، لیکن نہیں، شعبان کا مہینہ لگے گا اس میں کروائیں گے، شب برات جب قریب ہوگی اسی وقت کروائیں گے. یہ بدعت ہے. یہ بدعت ہے کہ جو بھی عمل شریعت کے اصول سے ثابت نہ ہو، اس کو دین سمجھ کر کیا جا رہا ہے. اب اس کو کیا ہے کہ ہم نے رنگ پینٹ کو، گھر کی لیپا پوتی کو، گھر کی گھسائی کو، گھر کی مرمت کو شب برات کے ساتھ، شعبان کے مہینے کے ساتھ خاص کر دیا. یہ خاص کرنا ہی بدعت ہے کہ اسی میں کریں گے، ورنہ 11 مہینے ہمیں ہوش نہیں ہوتی. تو یہ جو گھر کے اندر رنگ پینٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ہے نا نارمل کرا سکتے ہیں، کبھی بھی کرا سکتے ہیں، لیکن اس نیت سے کہ بھی شب برات میں ہی کروائیں گے، شعبان کے مہینے میں ہی کروائیں گے، یہ بدعت ہے. اس کا پھر اسلام سے اور شب برات سے کوئی تعلق نہیں ہے. تیسرا کام جو ہم مسلمانوں کے اندر آ چکا ہے کہ شب برات میں حلوہ کا پکانا. جیسی شب برات آئے گی تو بس پورے دن حلوہ مارنے کے اندر ہمارا دن بھی گزر جاتا ہے اور رات اس کو کھانے میں گزر جاتی ہے. تو اس بات کا بھی شب برات سے کوئی تعلق نہیں ہے. پہلی بات تو میں آپ کو یہاں پر بہت قیمتی 2-3 باتیں عرض کر دوں کہ دیکھیں، اگر شب برات کا اگر حلوے سے تعلق ہے تو کیوں ہے؟ پہلے تو اس کا ریزن دیں. جو کر رہا ہے نا اس بات کام کو کہ بھی شب برات کا تعلق جو ہے یا حلوہ مانڈے کا تعلق جو شب برات سے ہیں، ان کو خود کو بھی نہیں پتا وہ کیوں کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں. عام طور پر جو کیا ہے یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دندان مبارک شہید ہوا تھا تو اللہ کے رسول نے حلوہ کھایا تھا، کیونکہ آپ کے دانت مبارک ٹوٹ گئے تھے، تو آپ نے
حلوہ کھایا تھا. تو اس وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں, ہم مسلمانوں میں یہ چیز آ گئی کہ بس جیسے شب برات آئے گی ہم حلوہ کھائیں گے کیونکہ اللہ کے نبی نے حلوہ کھایا تھا. اس کے اندر 2 باتیں بہت غلط ہیں, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے. سب سے پہلی بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دانت مبارک شہید ہوا تھا وہ جنگ احد میں ہوا تھا, اور جنگ احد جو ہے شوال کے مہینے میں ہوئی تھی نہ کہ شعبان میں. تو اس بات کا تو کوئی تعلق ہی نہیں رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک جو شہید ہوا وہ ہوا شوال کے مہینے میں 3 ہجری میں غزوہ احد کے اندر, اور ہم حلوہ کھا رہے ہیں شب برات میں شعبان کے مہینے میں. تو کہاں وہ شوال کا مہینہ اور کہاں یہ شعبان کا مہینہ. دوسری بات, حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا, انہوں نے جب حلوہ کھایا تھا نا تو پہلے اپنا دانت توڑا تھا, پھر اس کے بعد حلوہ کھایا تھا. کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حلوہ کھایا تھا, جب اللہ کے رسول کا پیارے رسول کا دانت مبارک ٹوٹ گیا تھا, تو میں جب ہی اویس حلوہ کھائے گا جب میں دانت توڑوں گا. پہلے انہوں نے دانت توڑا تھا پھر انہوں نے حلوہ کھایا تھا تاکہ نبی کی سنت پر عمل ہو جائے. اب اگر ہمیں حلوہ کھانے کا سنت کے طریقے سے اتنا ہی شوق ہے تو ہمیں چاہیے کہ پہلے ہم اپنے پہلے دانت توڑیں, کیونکہ اللہ کے رسول نے تو جب حلوہ کھایا تھا کہ پہلے اپنے دانت مبارک ان کا ٹوٹ گیا تھا, اس کے بعد انہوں نے ہے نا کھایا تھا, آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے پھر حلوہ کھایا تھا. تو اگر ہمیں واقعی میں سنت پر عمل کرنا ہے تو پہلے ہم اپنے دانت توڑیں پھر اس کے بعد حلوہ کھائیں, جیسے اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کیا تھا اس عمل کو. تو بہرحال اس بات کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ بھئی شب برات میں حلوہ مانڈے کرنا, کہ بھئی ہم یہ بات کہاں سے کہاں ملا دیتے ہیں, تو یہ بھی غلط ہے. چوتھی بات جو ہے ہم مسلمانوں میں جو رائج ہے کہ بھئی شب برات آتی ہے تو ہمیں ایک, سب میں نہیں ہے لیکن کئی جگہ کئی طبقے میں کئی سارے خطوں کے اندر یہ اعتقاد پایا جاتا ہے کہ بھئی روحوں کا اعتقاد, کہ شب برات کی رات جو ہے جو ہمارے مرحومین ہیں جو ہمارے گھر سے جا چکے ہیں, ہمارے دادا دادی نانا نانی وغیرہ, ان کی روحیں ہمارے گھروں پہ آتی ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں, جا نماز بچھا کے قبلہ رخ کر کے اگربتیاں جلا کے تو کیا رکھتے ہیں, روزہ رکھ دیتے ہیں, کھانے رکھتے ہیں, حلوے رکھتے ہیں, بریانی قورمہ وغیرہ رکھتے ہیں, کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ شب برات کی رات روحیں ہمارے گھروں میں آتی ہیں. آپ یقین جانیں یہ اعتقاد بھی اسلام کے خلاف ہے, شریعت کی نظر سے خلاف ہے. ایسا کوئی بھی قرآن کی آیت یا کوئی بھی حدیث ایسی ہے ہی نہیں جو اس بارے کے اس معاملے کے اندر بات رکھے کہ بھئی یہ شب برات آتی ہے اور اس میں روحیں ہمارے گھروں کے اندر آتی ہیں. بعض جگہ تو یہ خیال ہے کہ جب انتقال ہو جاتا ہے تو جب تک شب برات کی رات ان کی فاتحہ نہیں ہو جاتی, جب تک وہ روحیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہنچتی ہی نہیں ہیں, وہ منڈراتی رہتی ہیں روحیں. یہ بھی اعتقاد ہے. تو یہ ساری باتیں غلط ہیں. اسلام سے, قرآن و حدیث سے اس بات کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ شب برات کی رات یا کوئی اور دوسری راتوں کے اندر ہمارے مرحومین کی روحیں جو ہیں ہمارے گھروں میں آتی ہیں. یہ غلط ہے, سراسر غلط ہے. 5واں جو کام ہے جو ہم مسلمانوں میں پایا جاتا ہے شب برات کی رات میں, مسجدوں کو سجانا. اب کیا ہوتا ہے بھائی, اندر جو لائٹیں لگی ہوئی ہیں وہ تو لگی ہوئی ہیں لیکن اس پہ بھی صبر نہیں ہے. کیا کرتے ہیں ہم, مسجدوں کے باہر جو ہے جو ہے نا لائٹیں لٹکا دیتے ہیں. جیسے گھروں کے اندر جب شادیاں ہوتی ہیں نا تو گھر کو چمکانے کے لیے باہر لائٹیں لٹکا دیتے ہیں, ایسی مسجدوں کے اندر کیا جاتا ہے. یہ عمل بھی شریعت کے خلاف ہے, اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. یہ جو مسجدوں کے اندر چراغا کیا جاتا ہے نا, حد سے زیادہ لائٹیں جلانا اور روشن کرنا, پھر یہاں تک کہ لائٹوں کے بنڈل باہر مسجدوں کے لٹکا دیتے ہیں تاکہ مسجدیں چمکیں. یہ جو مسجدوں کو چراغا کیا جاتا ہے نا, یہ پارسیوں کا طریقہ ہے کہ وہ اپنی عبادتوں کے وہ آگ کی پوجا کر دیتے ہیں. تو اپنے عبادت خانوں کے اندر وہ کیا کرتے تھے, آگ کے چراغ جلا کر وہ اس کو رکھا کرتے تھے تاکہ اس کو ہم سجدہ کر سکیں. تو یہ جو رسم ہے نا وہاں سے آئی ہے, مسجدوں کو چراغا کرو خوب تاکہ ان کا دل آہستہ آہستہ یہ اعتقاد بنے کہ بھئی وہ ہے نا لائٹوں کی پوجا کرتے ہیں, یہ شبہ, تاکہ وہ ہے نا ان سے شباہت ہو جائے پارسیوں سے جو آگ کی پوجا کرتے ہیں چراغا کر کے. تو اس عمل سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. مسجدوں کو سجانا اور لائٹیں لگانا, بھائی ضرورت کی جو لائٹیں وہ کافی ہیں, مسجد سجانے کی جگہ نہیں ہے. مسجد تو اللہ کو راضی کرنے کی جگہ ہے, عبادت کرنے کی جگہ ہے, ذکر کرنے کی جگہ, تلاوت کرنے کی جگہ ہے, نہ کہ مسجدوں کے اوپر لائٹیں لٹکانے کی جگہ ہے. اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے, شب برات سے نہیں بلکہ اس کا تو اس بات کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے. 6واں کام جو ہم مسلمانوں میں شب برات کے اندر پایا جاتا ہے, یہ بڑی اہم بات ہے. وہ کیا ہے, مسجدوں کے اندر اجتماع کرنا, مسجدوں کے اندر جمع ہونا شب برات کی رات کو. علماء کرام نے, فقہاء اعظام نے, تمام اکابرین نے, جو ہمارے بڑے محدثین گزرے ہیں, فقہ گزرے ہیں, انہوں نے تمام نے یہ 5 راتیں جو ہیں نا عبادت کی خاص راتیں جو ہیں, یہ شب برات کی رات, لیلۃ القدر کی رات اور رمضان کا پورا آخری عشرہ, پھر عرفہ کی رات اور یہ عیدین کی رات, یعنی کہ
میٹھی عید اور بقرعید، ان کی راتوں کو، ان تمام 5 راتوں کے اندر مسجد میں اجتماع کرنا، عبادت کے لیے جمع ہونا، اکٹھے ہونے کو مکروہ لکھا ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ اور علامہ نجی مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان 5 راتوں میں سے، یعنی کہ شب قدر ہو یا شب برات ہو یا رمضان کا آخری عشرہ ہو یا عرفہ کی رات ہو یا عیدین کی رات ہو، یعنی بقرعید اور میٹھی عید کی راتیں، ان 5 راتوں میں علامہ نجی مصری رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کے لیے ان مسجدوں کے اندر جمع ہونے کو مکروہ لکھا ہے۔ اور علامہ حسن ابن عمار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، انہوں نے نور الاضاء اور اس کی شرح مراقِ الفلاح کے اندر بھی لکھا ہے کہ مسجدوں کے اندر اجتماع کرنا، عبادت کے لیے جمع ہونا ان راتوں کے اندر مکروہ ہے۔ اب ہمارا حال دیکھ لیں، اب تو کیا ہے کہ مسجدوں کے اندر آپ دیکھیں خوب دعائیں ہو رہی ہیں، اجتماعی طور پر مائک لگے ہوئے ہیں دبا کے، اور دعائیں ہو رہی ہیں راتوں کو 3 بجے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے بیان ہو رہا ہے 2 گھنٹے کے، پتہ چلا کہ بس بیان اور دعا کے لیے رہ گئی یہ راتیں، عبادت کے لیے تو ہے ہی نہیں۔ اور حالانکہ عبادتوں کے لیے جمع ہونا ان راتوں کے اندر مکروہ لکھا ہے، مسجدوں کے اندر جمع ہی نہیں ہونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے ان راتوں کے اندر عبادت ثابت ہے، وہ بھی گھر کے اندر نفل عبادت، اپنے گھروں کے اندر عبادت کرو، وہ زیادہ افضل ہے، نہ کہ مسجدوں کے اندر ہم آئینہ بیان ہو رہا ہے، پیچھے چائے چل رہی ہے، روبزہ چل رہا ہے، پھر 2 گھنٹے کی دعائیں، اور کیا ہوتا ہے اسی سے پھر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، لوگ باغ گھومنے لگ جاتے ہیں، چائے کے ٹھیکوں پہ بیٹھتے ہیں۔ یہ نقشہ پیش کرا ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، تو یہاں تک لکھا ہے کہ شب برات کو اس وجہ سے زیادہ بڑھاوا دیا گیا ہے کہ تاکہ لوگ شب قدر کی فضیلت کو بھول جائیں۔ اور حقیقت میں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ شب برات کو اب اس طریقے سے عبادت کا وہ کیا جا رہا ہے جان پوچھ کر کے، تاکہ لوگ اب جو امام حضرات ہیں جو بیانات کر رہے ہیں مسجدوں کے اندر اور پھر یہ نا شب برات میں دعائیں کراتے ہیں، ان سے پوچھو تم شب قدر کو کہاتے ہیں؟ رمضان کا آخری عشرہ تو مسجدوں میں سونا پڑا ہوا ہوتا ہے، عید کی شاپنگیں چلتی ہیں، جب شب قدر کی رات تھی جس میں عبادت کرنی تھی اس کے اندر تو ہم سوئے پڑے ہیں، اس میں یا تو ہم شاپنگیں کر رہے ہیں، اور شب برات کو ہم نے کیا کرا، تہوار کی رات بنا دی۔ یہ تو عبادت کی راتیں وہ بھی گھروں کے اندر کرو، تو یہ مسجدوں کے اندر اجتماعی دعا کرانا، بیان کرنا، یہ تمام علامہ ابن نجم مصری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن حسن، حوالے کے ساتھ بتا رہا ہوں میں آپ کو، انہوں نے سب نے مکروہ لکھا ہے مسجدوں کے اندر، انہوں نے تو عبادت کے لیے جمع ہونا مکروہ لکھا ہے، تو جو بیان کر رہے ہیں اور جو دعا کرا رہے ہیں یہ کس منہ سے کرا رہے ہیں؟ تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، آپ لوگوں کو بھی بچنا چاہیے۔ 7واں عمل شب برات کی رات جو ہم کرتے ہیں بھئی، قبرستان کے اندر جانا، قبروں کی زیارت کرنا، اپنے مرحومین کے پاس جانا۔ اب اس کے اندر عام طور پہ یہ بات بہت مشہور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شب برات میں قبرستان جانا زندگی میں ایک بار ثابت ہے، تو جو ایک بار چلے جائے تو اس سنت پر عمل ہو جائے گا، اس سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس سے بڑی تحقیق، اس سے ایک قدم اور آگے بڑھ جاؤ، اس سے بھی بڑی تحقیق اور ہے، وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر غالباً 313 ہے، اس کے حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتی ہیں کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے پاس رات کو رکنے کی باری ہوتی تھی، آپ رات کو قبرستان جایا کرتے تھے۔ یہ حدیث دھیان سے سننا، جو لوگ شب برات رات کو جاتے ہیں نا، شب برات کی رات کو قبرستان جاتے ہیں، یہ سارے لوگ دھیان سے سنیں اس بات کو کہ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جس رات بھی میری باری ہوتی تھی، یعنی اللہ کے رسول میرے پاس رکا کرتے تھے، تو اس رات اللہ کے نبی آخر رات میں جنت البقیع جایا کرتے تھے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو یہاں پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شب برات کو قبرستان گئے تھے نا، وہ شب برات کی وجہ سے نہیں گئے تھے، وہ تو اما عائشہ کی باری تھی اس وجہ سے گئے تھے۔ اب اس بات کو ہم نے وہاں جوڑ دیا کہ اللہ کے رسول شب برات کی رات کو قبرستان گئے تھے۔ اچھا، اس بات کو تو سب مانتے ہیں کہ شب برات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان زندگی میں صرف ایک ہی بار گئے ہیں شب برات کو۔ اب ہم اس سے زیادہ تحقیق کریں گے نا تو ہمیں یہ بات بھی کھل کے آ جائے گی کہ آپ جو ہے اللہ کے رسول زندگی میں ایک ہی بار کیوں گئے، ایک ہی بار کیوں ثابت ہے؟ وہ ثابت اس وجہ سے ہے کہ اما عائشہ کی باری پر زندگی میں ایک ہی بار شب برات پڑی تھی۔ اما عائشہ کی باری میں شب برات صرف ایک ہی مرتبہ پڑی تھی، اس وجہ سے اللہ کے نبی وہاں گئے تھے، کیونکہ مسلم شریف کی روایت میں ہمیں یہ مل جاتا ہے کہ اللہ کے رسول جب بھی میرے پاس رات کو رہا کرتے تھے تو آخری رات میں آپ جنت البقیع جاتے تھے۔ تو یہ عمل شب برات کی وجہ سے نہیں تھا، وہ تو اللہ کے رسول جب بھی اما عائشہ کے پاس رات کو ٹھہرتے تھے، جب آپ کی باری ہوتی تھی اما عائشہ کے پاس رکنے کی، تو آپ رات کو جنت البقیع جاتے تھے۔ تو وہ اما عائشہ کی جو باری تھی نا، اس وجہ سے جاتے تھے، نہ کہ شب برات کی وجہ سے۔ تو اس عمل کو اس عمل سے بھی نہیں جوڑنا چاہیے، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ تو یہاں پر یہ بات ثابت ہو گیا کہ شب برات میں قبرستان جانا ثابت ہی نہیں ہے، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اور 8واں کام جو ہے جو شب برات میں ہم مسلمانوں کے اندر ہے کہ بھائی شب برات کی رات ہو گئی یا شب قدر کی رات ہو گئی یا ہے نا رمضان کا آخری عشرہ یا عرفہ کی رات ہے یا عیدین کی رات ہے، تو اتنی رکعتیں پڑھ لو، پہلے یالی سورت پڑھنا، دوسری رکعت میں یالی سورت پڑھنا، یہ 2 رکعتیں پڑھ لو، پہلی رکعت میں 100 مرتبہ فلا سورت پڑھنا، 140 مرتبہ فلا سورت پڑھنا، تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔
یہ ساری موضوع روایتیں جن حدیثوں کے اندر بھی اس طریقے کا عمل آئے نا، ان کو سب کو موضوع قرار دیا محدثین نے کہ آپ نارمل نفلی عبادت کریں، 2 رکعت کی نیت باندھے، کوہیں سے بھی پڑھیں، جتنا بھی پڑھیں. یہ نہیں ہے کہ بھئی اسی رات کو اتنا ہی پڑھنا پڑے گا، اتنی بار یہ فلاں سورت پڑھے گی. نہ تو رکعتوں کی تعداد متعین ہے، نہ کہیں سے پڑھنا متعین ہے کہ بھئی اتنی رکعتیں پڑھنی پڑیں گی، یا یہیں سے قرآن پڑھنا پڑے گا، یہی سورت پڑھنی پڑے گی. جیسے 12 مہینے ہم نوافل پڑھتے ہیں، کہیں سے بھی پڑھ دیتے ہیں جہاں سے یاد ہوتا ہے، اور جتنی ہماری طاقت ہوتی ہے اتنی رکعتیں پڑھ لیتے ہیں. بس وہی عمل اس رات میں بھی کرنا ہے. کوئی خاص رکعتیں نہیں ہے، کوئی تعداد نہیں ہے، نہ کوئی متعین ہے کہ بھئی قرآن سے فلاں جگہ ہی پڑھنا ہے، ورنہ تو پھر ہماری عبادت نہیں ہوگی. تو یہ ساری چیزیں ہیں، 8 کام جو میں نے آپ کو بتائے جو شب برات میں لوگ کرتے ہیں، لیکن اس کا حقیقت میں نا شب برات سے، شعبان سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ ان باتوں کو سنیں اور سمجھیں اور سب عمل کرنے والے بنیں، اور تاکہ